کیا خواجہ سرا کی بھی تدفین اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کسی بھی عام انسان کی ہوتی ہے؟ ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک وارڈ بنایا ہے. آئی ایم دا فرسٹ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر آف آپٹومیٹری ان پاکستان. دیکھیں کہ جب کوئی خواجہ سرا کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک اسپیسیفک وارڈ بنایا گیا ہے جس میں ٹرانسجینڈرس کا ہی مکمل طور پہ مفت علاج کیا جاتا ہے. جو یہاں کے ڈاکٹرس اس ہاسپٹل کے وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹرانسجینڈر ڈاکٹرز ہیں؟ آج سے پہلے والے معاشرے نے خواجہ سراؤں کو صرف اور صرف مانگنے کا حق دیا. مانگ لیں، ناچ لیں، گا لیں. خواجہ سرا اگر بیگ پہن کے اسکول جانے کے لیے نکلے ٹھیک ہے تو راستے میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہوں گے. اس چیز کا تصور کریں کہ کوئی بھی خواجہ سرا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا. خواجہ سرا مکمل انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک انسان مرد اور عورت کی طرح ہی دنیا پہ بنا کے بھیجا ہے. اس کام کا مقصد پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک گڈ وے میں پریزنٹ کرنا ہے ہمارا مقصد. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. آج ہم موجود ہیں جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اور ان کے ڈائریکٹر بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہز نیم از ڈاکٹر زین اور ان کی کاوش سے انہوں نے ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک وارڈ بنایا ہے. جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر آف آپٹومیٹری اور اس کے بعد آپ نے ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک وارڈ بنایا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ Basically, I am a transgender. I am the first transgender doctor of optometry in Pakistan, الحمدللہ. اور اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے اور انٹرنیشنلی طور پر جو ٹیبو پاکستان میں بنایا جاتا ہے یا پاکستان کا ایک غلط نیریٹو لوگوں تک باہر کی دنیا تک پہنچایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرس کو حقوق نہیں ہے یا ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز اچھی نہیں ملتی، تو ایک بہتر پاکستان اور پاکستان کی بھلائی کے لیے اور ایک بہتر امیج کو پورٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں یہ ایک اسپیسیفک وارڈ بنایا گیا ہے اس ہاسپٹل میں جو صرف اور صرف جس میں ٹرانسجینڈرس کا ہی مکمل طور پہ مفت علاج کیا جاتا ہے. اچھا، مفت علاج آپ یہاں پر ٹرانسجینڈرس کا کر رہے ہیں، یہ تو ایک نئی بات آپ نے بھی ہمیں ہمارے چینل پہ بتائی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ خود ایک ٹرانسجینڈر ہے، آپ نے اسٹڈی کی، ظاہر اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی، وہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہی کی ہے؟ جی الحمدللہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بڑا احسان اور کرم ہے کہ بہت ساری مشکلات ضرور تھیں لیکن اللہ رب العزت کا ساتھ تھا اور اس کے فضل سے ساری چیزیں کامیابی سے چلتی رہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے بالکل عام بچوں کے ساتھ ہی اسٹڈی کیا یا آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ اسکولس تھے ٹرانسجینڈرس کے لیے، ان بچوں کے ساتھ اپنے؟ نہیں، اسکولنگ پاکستان میں تو موسٹ پروبیبلی جتنے بھی گورنمنٹ اسکولس ہیں یا پرائیویٹ اسکولس ہیں ٹرانسجینڈرس کے لیے کوئی بہت ہائی کلاس اسٹینڈرڈ کا اسکول تو نہیں ڈیولپ کیا گیا آج تک، اور میرے مطابق ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ خواجہ سرا مکمل انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک انسان مرد اور عورت کی طرح ہی دنیا پہ بنا کے بھیجا ہے. خالق کائنات نے اگر ہم لوگ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں یا اس چیز کو ہم لوگ سیپریٹ سمجھتے ہیں تو وہ معاشرتی طور پر غلط چیز ہے. ہم لوگ غلط طریقے سے ٹرانسجینڈرس کو سوسائٹی میں لانچ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے علیحدہ اسکول کیوں ہونا چاہیے. خواجہ سرا کے لیے علیحدہ اسکول معاشرہ کیوں نہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتا جہاں پر وہ ایک مرد، عورت، ایک لڑکا اور لڑکی کے ساتھ مساوی طور پر بیٹھ کے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے. میرا تو یہی ماننا ہے. سر آپ نے ان سب بچوں کے درمیان میں اسٹڈی کیا، اگر کبھی کسی کو پتہ چلتا تھا کہ یو آر اے ٹرانسجینڈر تو سامنے سے کس طرح کا بیہیویئر رہتا تھا؟ دیکھیں معاشرتی تبدیلیوں کی اگر بات کریں تو آج سے پہلے جب میرا زمانہ طالب علمی چل رہا تھا اس ٹائم پہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ایک ٹرانسجینڈر اگر کلاس میں آ گیا. سم ٹائمز آپ کے اساتذہ بھی آپ کو بلی کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس جو ساتھ پڑھ رہے تھے وہ تو آپ کو ہمیشہ بلی کرتے تھے، آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے تھے یا پنچ کرنا، غلط طریقے سے ہوٹنگ کرنا، یہ ایک کامن چیز تھی. لیکن جب انسان کچھ کرنے کی سوچ لیتا ہے معاشرے میں تو وہ بہتر انداز سے چیزوں کو کر سکتا ہے میرے مطابق. ڈاکٹر زین، آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ نے مائنڈ میں یہ چیز کیسے آئی کہ یار میں یہ وارڈ جو ہے اس کا بھی ایک ٹرانسجینڈرس کے لیے اسٹارٹ کروں؟ بیسکلی پاکستان میں ہونے والے خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم اور برابری کا سلوک نہ ملنا، برابری کے حقوق نہ ملنا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ میں نے اپنی میڈیکل اسٹڈیز میں دیکھا ہے کہ جب کوئی خواجہ سرا کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اسے ہاسپٹل میں میڈیکل ایڈمیشن چاہیے ہو تو دو چیزوں پہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز بھی کر دے میڈیکل ایڈمیشن کے لیے
تو وہ ایک چیز کے لیے اس کے لیے مشکل آ جاتی ہے کہ اسے مرد وارڈ میں رکھا جائے یا عورتوں کی وارڈ میں رکھا جائے. عورتوں کی وارڈ میں نہیں رکھا جاتا, مردوں کی وارڈ میں اگر بھیج دیا جاتا ہے تو مردوں کے ساتھ, مریضوں کے ساتھ آنے والے لواحقین وہاں پر انہیں ٹیبو کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ہٹکیلیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ, انہیں ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو اسی کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسی خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ خواجہ سرا بے فکر ہو کر اپنی ذاتی بیماری کا علاج کرانے کے لیے آ سکتا ہے. یہ اس وارڈ کو سٹارٹ کی ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے, اور آپ کے پاس کیا پیشنٹس اب آ رہے ہیں؟ الحمدللہ اس انیشیٹو کا نام ہے ٹرانس ہیلتھ. ٹھیک ہے, ٹرانس ہیلتھ کے 4 سیکشنز ہیں. پہلے سیکشنز میں ہم لوگوں نے یہ وارڈ بنایا. اس وارڈ کو بنائے ہوئے ہمیں تقریباً 2 مہینے کا عرصہ ہو گیا. ہمارے پاس پورے پاکستان سے خواجہ سرا اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. ان سب کی رجسٹریشن کا پروسیجر 2 اسٹیپ رجسٹریشن ہے. ایک انہیں ہم سے رابطہ کرنا ہے اور اپنا CNIC نمبر اور اپنا موبائل نمبر بتانا ہے. اس کے ذریعے سے ہم انہیں ان کی دہلیز تک ایک ٹرانس ہیلتھ کارڈ بھیج دیتے ہیں. اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے وہ اپنی مفت ہیلتھ سروسز لے سکتے ہیں اس ہاسپٹل سے. جو یہاں کے ڈاکٹرز اس ہاسپٹل کے, وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹرانسجینڈر ڈاکٹرز ہیں, نرسز یہاں پر ورک کر رہی ہیں, ان کے لیے یہاں پر اسپیس ہے ورک کرنے کے لیے؟ اچھا, یہ ایک بڑا آپ نے اچھا کوشچن پوچھا. ہم لوگوں نے خواجہ سرا کمیونٹی کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو میڈیکل ایتھکس, تمام ڈاکٹر حضرات کو پیشنٹ ایتھکس کے بارے میں بخوبی طور پر زمانہ طالب علمی میں پڑھایا جاتا ہے میڈیکل کالجز میں. پیشنٹ ایتھکس کے اندر میل فیمیل نہیں لکھا جاتا. پیشنٹ ایک پیشنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر کے لیے نہ کوئی مرد ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی جب ہم جاتے ہیں کسی بھی, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی پرسکرپشن پہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے میل اور فیمیل. تو اس وجہ سے میں نے آپ کی بات کاٹی. کیا ادھر یہ اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پہ اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے. میل کو میل کہا جاتا ہے, فیمیل کو فیمیل کہا جاتا ہے, ٹرانسجینڈر کو ٹرانسجینڈر کے طور پہ لکھا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آگے آپ اس کے لیے اور کیا بہتریاں کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں کیا کیا ٹریٹمنٹس ٹرانسجینڈرس کے؟ ہم لوگ اس میں کیا کچھ بہتری کر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاع اور رحمت سے ہم لوگ پورے پاکستان کا پہلا ہاسپٹل ہیں جن لوگوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا. اس انیشیٹو کو لینے کے ہمارے 2 مقصد ہیں. ایک انٹرنیشنل فیس کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا پازیٹیوٹی کے ساتھ, جس پازیٹیوٹی کا مقصد بہتر ابھلتا پھلتا پھولتا کامیاب پاکستان ہے, جس میں تمام ذات, رنگ, نسل, مذہب, عقائد میں کے رہنے والے لوگوں کو معاشرے میں برابری کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اس کام کا مقصد پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک گڈ وے میں پریزنٹ کرنا ہے ہمارا مقصد. اس میں آپ کی گورنمنٹ نے, ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اس نے کتنا ساتھ دیا؟ آپ نے ان سے سپورٹ کے لیے اپلیکیشن کوئی دی؟ دیکھیں, موجودہ گورنمنٹ کی جو بات کریں, ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے کسی قسم کی فائنینشیل سپورٹ نہیں لی, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ماشاءاللہ آلریڈی بہت سارے اچھے پروجیکٹ کر رہی ہے. اور CM پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ, ان کے بہت سارے ہیلتھ میں انیشیٹیوز ہیں. سوسائٹی میں میرا ماننا یہ ہے کہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے. جب ہر شخص معاشرے میں رہنے والا اپنی اپنی ڈومین میں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنا اپنا حصہ کردار ادا کرتا ہے تو معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے مل کے اس پروجیکٹ کو پراپر لانچ کرنے کے لیے اس ہاسپٹل کے جو آنر ہیں اور CEO ہیں جناب محترم محمد عبدالشکور صاحب, ان کا ایک ویژن ہے 2025 سے 2027 جس میں جینڈر ڈسکریمنیشن کا پاکستان سے خاتمہ بھی ہے. ان کے ویژن کے مطابق ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا, اور اس پروجیکٹ کو بورڈ آف ڈائریکٹر نے مل کے لانچ کیا, جو جیو پارک انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. ان لوگوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات ہوئی, کیا اس کے اوپر کوئی مذہبی فتویٰ وغیرہ تو نہیں کسی نے کرنے کی کوشش کی, یا کسی نے اس طرح کی کوئی بات تو نہیں؟ دیکھیے, مذہبی فتوے کا کوئی سوال نہیں بنتا اس کے اوپر, کیونکہ لوگ اس طرح کے ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. مذہبی قسم کے کسی بھی شخص نے اس چیز اسٹیپ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی. دیکھیں, یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس پہ کمیونٹی کو خوش ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ چیز جا کے بتائی جاتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی چیخ کے کہتی ہے پاکستان میں رہنے والے خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں ملتا, باقی تمام معاملات ہیں. ہم نے ایک شکوے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جس سے پاکستان کا ایک اچھا جسچر جائے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کو بنایا گیا ہے, جس ہاسپٹل کا مقصد ان کی صحت کے اعتبار سے انہیں بہترین طبی سہولیات انٹرنیشنل
اسٹینڈرڈس کے مطابق فراہم کرنا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اس کام کو بہتر کرنے کی. سر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی آپ ایک میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا بڑا خاص پیغام ہے. خواجہ سرا ساری زندگی تنگ دستی اور پریشانی میں گزار دیتے ہیں. معاشرے میں ظاہری طور پہ چند خواجہ سراؤں کو جو 2024 سے 25 سے یا 23 سے ایک ٹرینڈ اٹھا ہے کہ جی ڈانس کرتے ہوئے دکھانا, اور بزنس پرسنالٹیز ہیں وہ خواجہ سرا, اور بہت سارا پیسہ ان کے اوپر نشاور کیا جا رہا ہے. آپ حقیقت کی دنیا پہ اتریں, خواجہ سراؤں کی حقیقت پہ مبنی باتیں کریں, حقیقت پہ مبنی چیزوں کو دیکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ خواجہ سرا کا بچپن کس طریقے سے دردناک انجام میں گزرتا ہے. والدین سے دوری, یا وہ خود اختیار کر لیتا ہے تنگ آ کے, یا اس کے والدین اسے چھوڑ جاتے ہیں, اور پھر اس کی زندگی کا آدھا سفر لوگوں کے ڈیروں پہ مانگتے ٹانگتے گزرتا ہے. پھر وہ اپنا پیٹ شکم کی بھوک بڑھنے کے لیے وہ بازاروں, گلیوں, چوراہوں, اشاروں پر آپ کو مانگتا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر لوگ اسے سیکچولی طور پر ہراس بھی کرتے ہیں. سیکچولی طور پر استعمال بھی خواجہ سرا کو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بڑھاپے کا ایک وقت آ جاتا ہے جب اس کی عمر 40 سے زیادہ ہو جاتی ہے. اسے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی میں وہ ایکٹیویٹی رول پلے نہیں کر سکتا ایک عام انسان کی طرح. وہ کسی نہ کسی جگہ پہ مزدوری کرتا ہے یا مانگ کے کھا لیتا ہے. مانگ کے کھانے سے کبھی انسان کی پوری نہیں پڑ سکتی. اور جیسا اکثر آپ کو نظر آئیں گے سگنلز پہ زیادہ نظر آئیں گے. آپ کو بیسکلی اس میں معاشرے کا قصور ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ پڑھی لکھی ماشاءاللہ خاتون ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت اور عزت سے نوازا ہوا. آپ نے کبھی کسی خواجہ سرا کو بقرہ عید کے اوپر آپ کے گھر کا دروازہ کھڑکا کے گوشت مانگتے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے معاشرے نے اس آئیڈینٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا. ورنہ جہاں پر اللہ جل شانہ کی ذات اقدس نے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے 3 حصوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک رشتہ داروں کا, ایک قربانی کرنے والے کا, اور پھر ایک حصہ غربا, مساکین اور فقراء کا. تو کیا ان غربا, مساکین اور فقراء کے اندر خواجہ سرا آج تک اس معاشرے کو نظر نہیں آئے نا؟ اور اسی طرح معاشرے نے خواجہ سراؤں کو مانگنے, اشعاروں پر ناچنے, بھیک مانگنے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں مانگنے کے علاوہ کوئی موقع نہیں دیا. نہ تو معاشرے نے تعلیم کے بارے میں موقع دیا. تعلیم میں موقع کس طرح نہیں دیا؟ کبھی کسی نے بھی ایکٹیولی کسی پڑھنے والے خواجہ سرا کو اپریشیٹ نہیں کیا. ہمیشہ اس خواجہ سرا کو ذہنی مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا اس معاشرے میں, کہ جہاں پر وہ اگر پڑھنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس قدر ذہنی تذلیلیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھائی سے بھی باغی ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے بات گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, بہت جاب سیکٹر میں کہاں خواجہ سراؤں کو حصہ ملا. خواجہ سراؤں کو صرف معاشرے نے, ماضی کے معاشرے نے, آج سے پہلے والے معاشرے نے خواجہ سراؤں کو صرف اور صرف مانگنے کا حق دیا. مانگ لیں, ناچ لیں, گا لیں, اشارے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو ہنسا لیں. خواجہ سرا وہ مظلوم قوم ہے جو اشعاروں پر بھی دکھوں کا سہارا اٹھائے ہوئے اپنے جن سے مانگتے ہیں گزرنے والے لوگوں کو ہنسا کے, مسکرا کے چند 10-20 روپے مانگ لیتے. 10-20 روپے مانگنے کے لیے بھی انسان کو عزت نفس کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے. ایک خواجہ سرا مجبور صرف اس لیے ہوتا ہے وہ 10-20 روپے کے لیے, کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکم عطا کیا ہے, پیٹ عطا کیا ہے, اسے بھی بھوک لگتی ہے. کم از کم 2 ٹائم تو کھاتا ہے کوئی بھی ایک انسان. تو خواجہ سرا کو بھی بھوک لگتی ہے. معاشرے نے کبھی انہیں وہ سپیس ہی نہیں دی, آپ کہہ لیں وہ سپیس ہی نہیں دی جس کی وجہ سے وہ کچھ کما سکے. تو اس میں خواجہ سرا کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, معاشرے کی غلطی ہے. لیکن اسی پرسپیکٹیو کو توڑنے کے لیے, اپنی کمیونٹی کی پہچان بنانے کے لیے, دیٹ آئی ایم سٹنگ ایز اے ہاسپٹل ڈائریکٹر آف 100 بیڈڈ ہاسپٹل, جیو پارک انٹرنیشنل, اس کو رن کر رہی ہوں میں. اور میرا مقصد صرف معاشرے کو ایک یہ چیز بتانا ہے کہ خواجہ سرا مرد اور عورت کے برابر ہیں. خواجہ سراؤں میں بھی اللہ جل شانہ کی ذات اقدس نے سننے, سمجھنے, پڑھنے, عمل کرنے, کسی ادارے کا HOD ہونے کی صلاحیت رکھی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ اس قوم کو, ان افراد کو دل سے تسلیم کر لے اور ایک عام مرد اور عورت کی طرح انہیں بھی موقع دے. یہ بھی آپ کو ہر میدان میں, ڈاکٹرز کی فیلڈ میں, انجینئرز, پائلٹ, آرمی میں, ہر فیلڈ میں آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں ایکٹیولی اور سوشلی کام کرتے نظر آئیں گے. اور میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے چینل سے, اپنے علاقے میں رہنے والے خواجہ سراؤں کو دیکھیں,
اور اس چیز کا تصور کریں کہ کوئی بھی خواجہ سرا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا. بالکل ایسے کسی خواجہ سرا کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ وہ خواجہ سرا اپنی مرضی سے نہیں ہے, وہ ذات بھی اللہ پاک نے خود بنائی. ذات اقدس کا کردار ہے کہ اس کی مرضی تھی, تو وہ ایک خواجہ سرا ہے جسے لوگ مورت کہتے ہیں. اور وہ کسی کے بھی گھر میں کسی بھی نسل میں کبھی بھی کتنی بھی تعداد میں پیدا ہو سکتی. جس طرح انسان کے کنٹرول میں صاحب اولاد ہونا نہیں لکھا اللہ نے, اسی طرح اب جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ خواجہ سرا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. خود ایک ٹرانسجینڈر ہے, آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہوں گے, آپ کی ہائی ہیلو بھی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں ٹرانسجینڈر کی سب سے زیادہ مسائل ہیں. ہم لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ مرد کو بھی ہراس کیا جاتا ہے بقول مرد کے, ٹھیک ہے, عورت کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. تو پھر خواجہ سراؤں کو تو ان دونوں سے زیادہ ہراس کیا جاتا ہے اور ڈیلی کی روٹین پہ ہراس کیا جاتا ہے. اب وہ ہراسمنٹ کیا ہے؟ ہراسمنٹ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, مینٹلی بھی ہو سکتی ہے. فزیکلی ہراسمنٹ کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, مینٹلی ہراسمنٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. خواجہ سرا اگر بیگ پہن کے اسکول جانے کے لیے نکلے, ٹھیک ہے, تو راستے میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. مینٹلی طور پر وہ اس کو ایک اذیت کے دور سے گزارا جاتا ہے دنوں رات. دوسرا خواجہ سراؤں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اول تو یہاں تو انہیں رہنے کے لیے گھر لینے کے لیے مسائلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. کوئی انہیں رینٹ پہ گھر نہیں دینا چاہتا, دیتے بھی نہیں ہیں لوگ, اس لیے خواجہ سرا اکٹھے ہو کے ایک آپ یہ سمجھ لیں گروپ کی شکل میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ آئی ڈی کارڈ کا بھی ایشو ہے خواجہ سرا آئی ڈی کارڈ کا خواجہ سراؤں کا پہلے بہت زیادہ مسئلہ تھا, لیکن الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا. اب خواجہ سراؤں کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے, بآسانی بن جاتا ہے, ایک دو سٹیپس کے اوپر بن جاتا ہے. نادرہ کے لوگوں کا بہت زیادہ تعاون ہوتا ہے, کچھ کی مشکلات ابھی بھی آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک حل ہو جاتی ہیں. دوسرا خواجہ سراؤں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کمیونٹی میں انہیں برابری کا حقوق کبھی بھی نہیں دیا جاتا. برابری کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ برابری یہ نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکے, برابری یہ ہے کہ معاشرہ اسے اپنی صلاحیات کو برابری طور پر لوگوں کے سامنے واضح کر کے اسے جامعہ شکل میں ڈھال کے پیش کرنے کی ایک اپرچونٹی فراہم کرے. معاشرہ وہ اپرچونٹی نہیں دیتا. تیسرا خواجہ سراؤں کا اس سے پہلے سب سے بڑا پرابلم تھا ان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. اب خواجہ سراؤں کو بعض دفعہ گینگ ابیوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا, سیکشولی ابیوزمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میرے پاس اس ہاسپٹل میں 2 خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جن کی سٹوری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف رواں دوا تھے, چند افراد نے ان کا پیچھا کیا, ان کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے. وہ ایک رومال کے اندر, بڑے رومال جو ہوتا ہے سر پہ لینے والا, اس میں اینٹ رکھی, اینٹ رکھ کے اس کے سر کے اوپر کئی سارے وار کیے. کچھ پیسے تھے, موبائل تھا اور کچھ دوسری چیزیں تھیں جو اس نے اپنا ایک ایسٹ جوڑا تھا, محنت مزدوری کر کے وہ لے گئے. اب اس کے دماغ میں ایک بہت بڑا سا سوراخ ہے, لائک ایک ٹینس بال جتنا سوراخ ہے اس کے دماغ میں. وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی کا سروائیول کی طرف چل پڑی ہے, لیکن شکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اللہ نے اسے صحت تندرستی عطا کی. اس طرح کے ایشوز تھے, لیکن میں اس میں تعریف کروں گورنمنٹ آف پنجاب کی, اسپیشلی آئی جی پنجاب صاحب کی, ڈاکٹر عثمان صاحب کی, اور ہمارے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کی. اب اس معاملے میں بہت سارے سینٹرز ایسے بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ خواجہ سرا اگر 15 پہ کال کر کے کمپلین بھی کرتی ہے تو پنجاب پولیس اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیتی ہے اور خواجہ سرا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مداوع کیا جاتا ہے. گناہ گاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. ونس اگین اسپیشل تھینک یو ٹو آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب, جن 2 اشخاص نے اور باقی تمام پولیس ٹیم کا, جنہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو پلان کیا اور خواجہ سراؤں کو ایک سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن معاشرے کے چند اوباش نوجوان یا چند اوباش افراد دیہاتی علاقوں کے اندر بھی ابھی بھی خواجہ سراؤں کے چھوڑ کے آپ کو بہت سارے قصے نظر آئیں گے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے ایک مقام پہ پہنچ گئے. کچھ خواجہ سرا اس طرح ہے کہ وہ اگر ان سے کہا جائے نا کہ آپ لائک اپنی لائف میں کرتے کچھ کیوں نہیں ہیں یا آپ کسی اس لائن کو چھوڑ دیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ لائن بنی ہے تو ہم اس کو کس طرح چھوڑ دیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی ایسا خواجہ سرا دکھا دیں آپ جو آپ کو یہ کہے کہ جی مجھے تو گانے کے لیے, ناچنے کے لیے, سڑکوں پر مانگنے کے لیے یا ایکچولی یوز کرنے کے لیے بنایا گیا. کوئی آپ ایک خواجہ سرا مجھے دکھا دیں. کوئی بھی خواجہ سرا آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر بالکل نہیں آئے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان کو, ہمارے معاشرے کو شاید عادت ہو گئی ہے. روٹین میں کتنے ٹائم بھوک لگتی ہے,
2 سے 3 دفعہ. کیا کم از کم آپ کی اچھی ماشاءاللہ ینگ ہیں, آپ ایک ایج ہوگی 20 سال لگا لیتے. 20 سال میں آپ نے کم و بیش کتنی دفعہ کھایا ہوگا دن میں؟ بہت دفعہ کھایا ہوگا. ایسا لاجیکل کوشچن, سمجھیے اس بات کو. آپ کے توسط سے دیکھنے, پڑھنے, لکھنے, سمجھ رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ایک مرد اور عورت کو 24 گھنٹوں میں 3 دفعہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, ایک خواجہ سرا کو بھی اتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. بچپن میں آپ کی جو سورسنگ آف فوڈ ہے وہ آپ کے والدین کر دیتے ہیں. اب وہ خواجہ سرا جو والدین کے ساتھ نہیں رہتا یا والدین نے چھوڑ دیا, ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اب وہ اپنی فوڈ کو کہاں سے ارینج کرائے گا؟ بھوک تو اسے بھی دن میں 3 دفعہ لگے گی. لوگ اس کی بھوک کے بدلے میں یا تو اس کے جسم کا استعمال کریں گے, یا اس پہ ترس کھا کے صدقہ, زکوٰۃ اور خیرات دے دیں گے, یا اسے مجبوراً آ کر مانگنا پڑے گا. یہ تینوں آپشن کے علاوہ پیٹ بھرنے کی کوئی چوتھی آپشن بتا دیں کسی بھی خواجہ سرا کو. اب 20 سال کی عمر تک ایک آپ اور میں مل کے کنواں کھودیں, 20 سال اس میں روزانہ 3 ٹائم تھیلی میں ڈال کے, یہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے اب کھانا 3 ٹائم پھینکے. آپ کو 10 سال بعد وہ بڑا ہوا نظر آئے گا, لیکن آج تک نہ کبھی آپ کا پیٹ بھرا, نہ اس کو پوری کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کا پیٹ بھرا. انسان 60 سال کا بھی ہوتا ہے, وہ دن میں 3 دفعہ ہی خوراک تناول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح خواجہ سراؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹ دیا ہے, انہیں بھی بھوک لگتی ہے. انہوں نے آخرکار کوئی تو سورس جنریٹ کرنا ہے کھانے کا, پینے کا. کس کا دل کرتا ہے اپنے آپ کو ایکچولی ابیوز کروانے کا لوگوں سے تھوڑے سے پیسوں کے لیے؟ خواجہ سراؤں پر اکثر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ہیبٹس کے اندر انوالو ہیں. زمانہ اس میں یہ دیکھے, کسی کا بھی دل نہیں چاہتا. اکثر یہ ہم کہنے سننے کو آتا ہے کہ خواجہ سرا کو گزر رہا ہو تو کہتے ہیں اس کو پیسے دے دو, اس کی دعا لگتی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, دعا سب کی ہی لگتی. دعا قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے, اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. جب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں, جب کوئی 2 مسلمان, آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے کے لیے بغیر کسی مطلب اور مفاد کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح ایک مرد دوسرے مرد کے لیے کر دے, ایک عورت دوسری عورت کے لیے کر دے, ایک خواجہ سرا دوسرے خواجہ سرا کے لیے کرے, خواجہ سرا کسی دوسرے انسان کے لیے کرے, ایک انسان دوسرے انسان کے لیے دعا کرے, اللہ قبول کرنے پر غالب ہے. وہی حکمت عالی شان والا ہے, وہ چاہے تو دعا قبول کر لے. سر یہ بھی بتائیے گا, ایک تو خواجہ سر جب پیدا ہوتے ہیں ان کو تب بھی فیملیز جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور جب یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب بھی تدفین کے لیے فیملیز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کی جاہلیت کا سب سے بڑا المیہ ہے. آج بھی دیہاتی علاقوں میں رہنے والے چند جاہل افراد اور چند جاہل وہ خاندان جو خواجہ سرا کو پیدا ہونے پر ان کا بس نہیں چلتا, مار نہیں سکتے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون کا راج قائم ہے اور چھوڑ دیتے ہیں, یا خواجہ سرا تنگ آ کے گھر سے چلا جاتا ہے. آخری وقت پہ بھی جب خواجہ سرا ایکسپائر ہوتا ہے, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ایک عام انسان کی طرح, اس کی فیملی کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر آپ کا تھا, آپ کا فیملی ممبر تھا, دنیا سے چلا گیا, اسے لے لیں. خواجہ سرا کو وہ اگر نہیں لیتے تو اس میں ان کا معاملہ ہے, لیکن انہیں شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ آخری چہرہ دیکھنے کے لیے آ ہی جائیں. اور میرے مطابق اگر نہ بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جنہوں نے زندہ کو عزت امپورٹنٹ نہیں دی اور زندہ کی آپ نے قدر نہیں کی تو مرنے کے بعد کیا ہی قدر کریں گے. اور آپ ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ جو بالکل آپ کو پراپر خواجہ سرا نظر آتے ہیں مارکیٹ میں مانگتے ہوئے. کام اب تو کام بھی کرتے ہیں خواجہ سرا, ڈفرینٹ شاپس بنا لی ہیں, ٹیلر کا کام کرتے ہیں. ساری زندگی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا اپنے فیملی کو, کسی دیہات میں بیٹھی وہ فیملی کو سپورٹ کرتا رہا. ٹھیک ہے, ان کے فائنینشیل کرائسس کو ختم کیا محنت کر کے اس انسان نے جس کو کبھی ان لوگوں نے ایکول رائٹ کے اوپر ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا اور خواجہ سرا نے فون کر کے بتایا, نہ تو وہ ہاسپٹل آئے اس کو دیکھنے کے لیے, جب اس کو کہا, ان کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی میت لے جائیں, عزت کے ساتھ اسے دفنا لیں, تو اس ٹائم پہ وہ نمبر آف کر دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں میت کو. ایسے رشتہ داروں کا, خاندان والوں کو کیا فائدہ کہ جو زندگی میں اسے مالی اعتبار سے اگر وہ خواجہ سرا محنت مزدوری کر کے گھر کا سرکل چلا رہا ہے پیچھے تو اسے عزت مل رہی ہے, اور جیسی اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو اسے بدنامی کا ایک داغ سمجھا جاتا ہے. یہ معاشرے کی اور ان لوگوں کی جاہلیت میں سے کہوں گا کہ وہ ایک جاہل
افراد ہیں جنہیں انسانیت کے درجے کا نہیں پتہ. سر ایک کچھ چھوٹا سا کوشچن میرا اور ہے, کیا خواجہ سرا کی بھی تدفین اسی طرح ہوتی جس طرح کسی بھی عام انسان کی ہوتی ہے؟ شریعت محمدیہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کے تمام مراحل کی ڈیٹیل میں ایک تشریح کر دی ہے کہ کس طریقے سے غسل دیا جائے گا. غسل کے بھی آداب بتا دیے گئے ہیں, میت کو لے جانے کے آداب بتائے گئے ہیں, قبر کا طریقہ بتایا گیا ہے, قبر میں مردہ دفنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے تمام امت کو بتایا, خواجہ سرا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں, امت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خواجہ سراؤں کو بھی اسی طریقے سے تدفین کے مراحل سے گزارا جاتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ ٹیبو یا کوئی ایلین تو نہیں ہے سوسائٹی میں جن کو, یا وہ کوئی لا دین شخصیات تو نہیں ہیں کہ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے. خواجہ سرا قرآن کریم کے حافظ بھی ہوتے ہیں, مبلغ بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک عام انسان سے زیادہ نماز اور تہجد گزار ہو. اب دیکھیں نا آپ, ہمارے معاشرے میں ایک یہ کم ظرفی پائی جاتی ہے کہ لوگ جنرل پبلک جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کے بارے میں پرسیپشن بنا لیتا ہے. ہو سکتا ہے سڑک پر مانگنے والا انسان جسے اپرچونٹی نہیں ملی, ہو سکتا ہے وہ 5 وقت نمازی بھی ہو, اور ہو سکتا ہے وہ تہجد گزار بھی ہو. وہ اللہ رب, دیکھیں قرآن, نماز وہ صرف انسان اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. کسی بھی انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی کریکٹر اسیسریشن عبادات کی بنیاد پہ کرنا شروع کر دے, کیونکہ قیامت کے دن ہونا ہے, اللہ جل شانہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس کے کتنے زیادہ قریب ہے یا کون اس سے کتنا دور ہے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.